الفاتحة إلى روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأولياء الله الصالحين والمؤمنين والمؤمنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آپ لوگ اور قریب آ جائیے. کرسی والے لوگ کرسیاں لے کر کے آ جائیں، کنارے والے سمٹ جائیں. مائیں بہنیں جو جا چکی ہیں جو ہیں، تھوڑی دیر وہ اور جاگ لیں، سونے کے لیے پھر پورا دن ملے گا. پندرہ فروری سے جوڑ لیجیے، آج کا دن ہو گیا. ہر شب جلسہ اور ہر دن بھی جلسہ. آج دن میں ایک محفل، مغرب بعد عشاء کے بعد 2 محفل، اور یہ آج تیسری محفل ہے اس وقت. کہتے ہیں نا کہ نالے بلبلے شیدا تو سنا، ہنس ہنس کر اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی. بیٹھیے تاکہ کچھ عرض کروں، کچھ آپ سنیں، کچھ آپ کو ملے، کچھ مجھے بھی ملے. اسٹیج کے سرپرست، اس کانفرنس و جلسے کی روح جناب مولانا الحاج قاری محمد حسین صاحب رضوی، وہ تشریف فرما تھے. شاید مہمانوں کو رخصت کر کے پھر تشریف لائیں. وہ سرکار مفتی اعظم کے مرید ہیں، جن کا بھی ذکر جناب مولانا کون صاحب کے چشتی صاحب کیا نام ہے؟ عاشق حسین صاحب چشتی. ماشاءاللہ بڑی شاندار تقریر تھی، بڑی ایمان افروز تقریر تھی، بڑی جاندار تقریر تھی. بزرگوں کے ذکر سے، اکابر اہل سنت کے ذکر سے ان کی تقریر بھری پوری تھی. آپ نے ابھی سرکار مفتی اعظم کا تذکرہ سنا، حضور حافظ ملت کا نام سنا. تو آج میں انہی دونوں شخصیتوں پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. کوشش کروں گا کہ آپ اس سے سبق لیں، کچھ اخذ کریں. ہماری مائیں بہنیں بھی، آج کا پہلا جلسہ ہے کہ میری تقریر کے لیے مائیں بہنیں رکی ہوئی ہیں، یا ہو سکتا ہے چشتی صاحب کے لیے رکی رہی ہوں، غلطی سے تھوڑی دیر رک گئی ہیں. تو میرا خاص ٹاپک ہماری مائیں بہنیں ہیں، یہ ہمارا بہت خاص عنوان ہوتا ہے. اور جب یہ چلی جاتی ہے تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں تو ان کے لیے آیا ہوں اور یہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی. درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن على ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.
ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ چشتی صاحب نے ذکر چھیڑ دیا ہے میرے پیر و مرشد کا، ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھا ہو، جیسے وہ سن کر کے جو کچھ بیان کیا ہے۔ الحمدللہ میں نے سنا نہیں ہے، مفتی اعظم کو دیکھا ہے۔ ان کی بارگاہ قدس میں حاضری کی سعادت ملی ہے۔ گھنٹوں گھنٹوں ان کے رخ زیبا کی زیارت کا موقع نصیب ہوا ہے۔ سفر میں حضرت کے ساتھ رہا ہوں، حضر میں بھی رہا ہوں۔ جتنی دیر ان کے ساتھ رہا، جتنا انہیں دیکھا، جتنا انہیں سنا، وہ سب ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے۔ یہ تقریر کہیں ملے گی آپ لوگوں کو؟ جھوٹ ڈالیں گے نہیں ملے گی۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ دائما ابدا سرمدا۔ قرآن فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمزدہ اور غمگین ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے مرشد اپنے زمانے کے مرشد اعظم، مرشد اعظمی نہیں مفتی اعظم بھی تھے۔ اتنا بڑا عالم ان کے زمانے میں نہیں تھا۔ وہ جو فرما دے وہ فتویٰ، جو کہہ دے وہ فتویٰ، ان کے عمل کی ایک ایک ادا تقویٰ۔ کہتے ہیں نا، ان کا نقش پا چراغ تھا، ان کی ایک ایک ادا مشعل نور تھی، ان کی ایک ایک بات کرامت تھی۔ میں نے کتابوں میں کرامت بہت پڑھی تھی، بزرگوں کے واقعات بہت پڑھے تھے، شوق بھی تھا، بچپن ہی میں تذکرۃ الاولیاء پڑھی تھی۔ لیکن جب سرکار مفتی اعظم کو دیکھا، ان کا قرب نصیب ہوا، تو ایسا لگا کہ اولیاء اللہ سے بھی کتابوں میں نہیں ہے، روئے زمین پر بھی اولیاء اللہ موجود ہیں۔ وہ ذات گرامی تھے سرکار مفتی اعظم کی۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور حق کہتا ہوں کہ جو کچھ دیر کچھ وقت سرکار کی محفل میں مجلس میں بیٹھتا تھا، کوئی نہ کوئی کرامت ضرور دیکھتا تھا۔ وہ ذات تھی سرکار مفتی اعظم کی۔ آپ نے ٹرین کا واقعہ سنا؟ میرے سامنے تو ٹرین کا واقعہ نہیں گزرا ہے، لیکن بہت سے لوگوں سے، بزرگوں سے، علماء سے، مشائخ سے میں نے سنا ہے۔ روایات مختلف ہیں، انداز الگ الگ ہے، اور واقعات ایک ہی نہیں، کئی ایک بھی ہوں گے۔ لیکن میں یہ بیان کروں کہ زندگی کے جو آخری لمحات تھے، میں بریلی شریف میں حاضر تھا۔ سرکار مفتی اعظم جب نماز کا وقت ہو جاتا تو فرماتے وضو کروں گا، وضو کرایا جاتا، سہارے سے اٹھایا جاتا۔ اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ لوٹے کو برداشت کر سکیں، بھرے لوٹے کو۔ وضو ہو جاتا، خدام غلام مصلی بچھا دیتے اور کہتے کہ حضرت یہیں نماز پڑھ لیں۔
مفتی اعظم فرماتے نہیں مسجد جاؤں گا، خدام فرماتے حضور بہت نقاہت ہے، بہت کمزوری ہے، یہی نماز پڑھ لیں۔ مفتی اعظم فرماتے مسجد جاؤں گا، جملہ یہی ہوتا مسجد جاؤں گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے محمد حسین افریقی اس وقت طالب علم تھے، میرے پیر بھائی تھے، وہ لہیم شہیم ہٹے کٹے افریقی لوگ ایسے بھی تندرست ہوتے ہیں۔ وہ سرکار مفتی اعظم کو اپنے دونوں ہاتھوں پر لے لیتے، جیسے کہ آپ اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے لے لیتے ہاتھوں پر۔ نحیف و نزار جسم ہو ہی گیا تھا، اپنے ہاتھوں پر لیتے، مکان شریف سے نکالتے اور مسجد میں لے آتے۔ سرکار مفتی اعظم جن سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، وضو بنانا مشکل، بھرا لوٹا نہیں سنبھال پا رہے ہیں، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، خدام سہارا دے کر کھڑا کرتے ہیں تو مفتی اعظم کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ آج تو ہم ذرا سی بیماری ہوئی، ذرا سی کمزوری ہوئی، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ مفتی اعظم اٹھا نہیں جا رہا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا، لیکن نماز کے وقت ایسا لگتا ہے کہ من جانب اللہ قوت آ جاتی ہے، کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر جب نماز ہو جاتی ہے بیٹھ جاتے ہیں، پھر عبدالحمید افریقی حضرت کو گود میں دونوں ہاتھوں پر ایسے اٹھاتے ہیں اور کاشان اقدس میں لے کر چلے جاتے ہیں اور جا کر کے چارپائی پر سلا دیتے ہیں۔ نماز کی پابندی کا یہ حال تھا۔ آج ہمارا حال بالکل اس کے خلاف ہو گیا ہے۔ کم نام بزرگوں کا لیتے ہیں، نعرہ بزرگوں کا لگاتے ہیں اور مرید بھی ہو جاتے ہیں، لیکن نماز کا خیال نہیں کرتے۔ بلکہ حال تو یہ ہے کہ کسی بڑے آدمی کو نماز کے لیے کہہ دیجئے، داڑھی کے لیے کہہ دیجئے تو برا مانتا ہے۔ ہاں، یہ حالات ہو گئے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، مفتی اعظم سے اگر عقیدت ہے، محبت ہے، یہ شہزادہ اعلیٰ حضرت ہے۔ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ رویش اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ اخلاق اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ کردار اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ حضور سرکار حافظ ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو میرے استاد ہیں، میں نے مفتی اعظم کو تو دیکھا ہے، انہی کے سلسلے سے وابستہ ہوں، اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا۔ حضور حافظ ملت استاد العلماء مولانا حافظ عبدالعزیز محدث مراد آبادی بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ارشاد فرماتے ہیں، کانوں نے سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت جب عمر کے آخری مرحلے میں ہوئے، جسم بہت کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، تو 4 آدمی کرسی کا چاروں پایا پکڑ لیتے تھے اور سرکار اعلیٰ حضرت اس پر بیٹھتے تھے اور کاشان اقدس سے گھر سے مسجد تک لوگ لے جاتے تھے۔ ارے ہماری مائیں بہنیں سنیں، ان کو نماز سے بہت کم دلچسپی ہوتی ہے، جلسے جلوس سے بہت زیادہ ہوتی ہے، شاید کچھ شوق ہو جائے ان کے اندر بھی نماز پڑھنے کا۔ تو 4 آدمی لے جاتے تھے۔ ایک دن کسی وجہ سے لوگوں کو آنے میں تاخیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا، دل میں تڑپ ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھو۔ تب جب کوئی نہیں ہے کرسی پر بیٹھا کر کے مسجد تک لے جانے والا اٹھا کر کے، تو اعلیٰ حضرت خود سے بغیر کرسی کے چل کر نہیں جا پاتے ہیں، کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں، گھسٹتے 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 مسجد چلے گئے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یہ معمولی بات ہے۔ نماز کی وہ اہمیت جانتے تھے، نماز کی فضیلت جانتے تھے، نماز کا فیضان جانتے تھے، نماز کی برکتوں سے وہ آشنا تھے۔
اور پھر جماعت کا جو ثواب ہے اسے بھی وہ جانتے تھے. حدیث شریف میں آیا ہے اکیلی کی نماز کے مقابلے میں 27 گنا ثواب ملتا ہے جماعت کی نماز میں. اب اس کے بعد حضور حافظ ملت ایک حدیث شریف ذکر فرماتے ہیں، بلکہ اس حدیث کے سبق میں حضرت نے یہ واقعہ بیان کیا. آقا مولا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگ جماعت کی فضیلت جان لیتے، جماعت میں کتنا ثواب ہے جان لیتے، جماعت سے نماز پڑھنے میں کتنی برکت ہے لوگ جان جاتے، تو ضرور مسجد میں آتے، اگرچہ گھسٹ گھسٹ کر سری ان کے بلی ان کو آنا کیوں نہیں پڑتا. یہ حدیث شریف جب سبق میں آئی ہے تو حافظ ملت نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے. جماعت کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے، اعلیٰ حضرت کی عبادت دیکھیے، اعلیٰ حضرت کا شوق عبادت دیکھیے، اعلیٰ حضرت کا کردار دیکھیے، اعلیٰ حضرت کا مشن دیکھیے کہ نماز کی کیسی پابندی ہے. اور آج ہم اور آپ ہیں خالی فاتحہ، خالی مذاق، خالی چادر. ارے یہ سب چیزیں ضروریات سے نہیں ہیں، جائز ہیں، باعث برکت ہیں، لیکن نماز پڑھنا فرض ہے اور جماعت واجب ہے. اس کا اہتمام ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے. بھائی شور مت کیجئے، ہماری مائیں بہنیں سنیں، غور سے سنیں. سرکار مفتی اعظم کے پاس کوئی بیعت ہونے کے لیے عورت آتی، کبھی کبھی تعویذ کے لیے بھی آ جاتی ہیں عورتیں، نقاب میں آتی، ان کا ہاتھ اگر ذرا بھی کھلا ہوا ملتا، کلائیاں دکھتی، تو سرکار مفتی اعظم ارے بھائی کیوں باتیں کر رہے ہو، یہاں جلسہ خراب کر رہے ہو، جانا ہے جاؤ ورنہ بیٹھو. درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. یہ لڑکے ابھی بھی مان نہیں رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کر، جانا ہو جائے ورنہ وہی سو جائیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. تو سرکار مفتی اعظم کیا فرماتے کہ ان عورتوں سے خدا کی پناہ، نام پوچھو تو کہیں گے کہ راحت پروین، نام پوچھو تو بولیں گی کہ راحت پروین، راحت مانے آرام، اور ہے مکمل مصیبت، مصیبت پروین ہے، اور نام پوچھو تو راحت پروین. کہتی کہ اپنی کلائیاں چھپاؤ، چہرہ چھپاؤ، اور فرماتے کہ اس بڈھے کو کیوں گنہگار کرتی ہو، تم تو گناہوں کا پتلا بن کر کے آئی ہو، اس بڈھے کو کیوں گنہگار کرتی ہو. یہ شان تھی سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایسا نہیں کہ بے پردہ عورتوں کو سامنے آتے برداشت کرتے، کبھی ایسا نہیں، چاہے تعویذ کے لیے آئے چاہے مرید ہونے کے لیے آئے. یہ شان تھی سرکار مفتی اعظم کی. اسلام کیا ہے اس کی مجسم تصویر تھے سرکار مفتی اعظم. ہماری مائیں بہنیں سبق حاصل کریں. آدھا سر ان کا کھلا رہتا ہے، آدھا چھپا رہتا ہے. گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ. جتنا بال بھی کھلا رہے گا آگے سے چاہے پیچھے سے، دائیں سے چاہے بائیں سے، اتنا گناہ ہوگا. ان کے نامہ اعمال میں آتی جلسہ سنے ثواب کمانے کی، گناہ کمانے آتی. لاکھ ان سے کہو کہ پردے سے آئے، پردے سے بیٹھے، غور سے سنے. شادی بیاہ میں تو یہ بے پردگی کا پورا پورا مظاہرہ کرتی ہیں. دین کا جلسہ ہے، اسلام کا جلسہ ہے،
شریعت کے حکام بتانے والا جلسہ ہے، یہاں بھی آتی ہیں تو وہی رنگینی۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ سنو حدیث، سرکار فرماتے المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان۔ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جب وہ کھلے عام نکلتی ہے، بے پردہ نکلتی ہے تو اس کو شیطان جھانکتا ہے، تاکتا ہے۔ پیاری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمہیں پردے کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ کسی کام سے نکلے، چہرہ کھلا بھی ہے تو سر کا کوئی بال دکھنا حرام ہے، گلا کھلا ہونا حرام ہے، کان کا کھلا ہونا بھی حرام ہے۔ آج کل عورتیں سوچتی ہیں چلو کان میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے جھمکے دکھاتی ہوئی آتی ہیں لہکتے چہکتے۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام سن لیں۔ کلائیاں کھلی ہیں، یہ حرام ہے، کسی کے سامنے ہو، پیر صاحب کے سامنے ہو، ڈاکٹر کے سامنے ہو، یا اور کسی ضرورت سے کہیں ہو، کہیں جائیں، گھر سے باہر نکلی کہ ان کے پردے کا حکم سخت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل جس عورت کو دیکھو، جس لڑکی کو دیکھو، یہاں تک کا لباس، ارے کاندھے تک کا لباس پہن رہی ہے، اور کبھی کبھی پورا رہے گا تو ایسا کہ پورا جھلجھل بدن نظر آئے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ سن لے حدیث یہ مائیں بہنیں، اور سب یہاں سے جانے کے بعد اپنی آستینوں میں پیبند لگاویں، یہاں تک پہنچو تک اپنی آستین بنائے۔ الحمدللہ ہمارے مرد سب یہاں تک رکھتے ہیں۔ سنو حدیث شریف، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار کا قول ہے، جن کی نعت پڑھنے میں سب لوگ خوب جھومتے ہیں انہی کا فرمانے عالی شان ہے۔ حضور فرماتے ربا کاسیات عاریات فی الآخرہ۔ سنے غور سے اس کا ترجمہ۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ بہت سی عورتیں کپڑا پہنے ہوئے ہیں، لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں قیامت کے دن وہ ننگی ہوں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں۔ غور کریں، یہ ہماری بے پردہ رہنے والی مائیں اور بہنیں، یہ کن کے لیے ہے کہ کپڑا بھی پہنے ہیں اور قیامت میں ننگی ہو جائیں گی؟ کیوں ہوں گی ننگی؟ اتنا باریک دوپٹہ، اتنی باریک ساڑی، اتنا باریک لباس کہ بدن کا حصہ جھلک رہا ہے، بال دکھ رہا ہے، زیورات دکھ رہے ہیں۔ ایسا لباس پہننے والی عورت قیامت کے دن ننگی اٹھائی جائے گی، ننگی ہوگی۔ یہ اللہ کی شان الگ ہے کہ وہ جس حالت میں ہمارے آنکھوں پر پردے ڈال دے، یہ اس کی شان ہے، لیکن ان کے بارے میں فرمایا ہے ہمارے آقا نے کہ یہ باریک کپڑا پہننے والی قیامت میں ننگی ہوں گی۔ یہ دکانوں پر جاتی ہیں تو دکاندار سے کہتے جو سب سے مہین ہو وہ دو، جو سب سے باریک ہو وہ دو۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ جوان لڑکیاں، جوان عورتیں ایسا باریک کپڑا پہن کر کے باہر نکلتی ہیں یا ٹھیلیاں کھیلتی ہوئی کہ اللہ کی پناہ، شیطان کو بھی شاید شرم آ جاتی ہو لیکن انہیں شرم نہیں آتی۔ یہ حدیث رسول ہے، اس سے سبق حاصل کریں اور جائیں اور سوچ لیں کہ آج تک کوئی دوپٹہ، کوئی کپڑا اتنا باریک نہیں خریدیں گی جس سے ان کے بدن کا کوئی بھی حصہ جھلکے، بال کا کچھ بھی حصہ جھلکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے، یہاں تک آیا ہے کہ سرکار ہمارے گھریلو کاموں میں بھی شریک ہو جایا کرتے تھے۔
یہ آقا کا اخلاق تھا، حسن سلوک تھا۔ تو سرکار کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں لیکن جب کبھی مؤذن نے اللہ اکبر کہہ دیا تو اس طرح گھر سے نکلتے تھے جیسے گھر میں کسی کو پہچانتے نہیں۔ یہ شان تھی ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو نماز وہ چیز ہے، سرکار نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، عورتوں کو پردے میں رکھیے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کسی ان پر الزام جا رہا ہے، آپ لوگ بھی ذمہ دار ہیں۔ قرآن فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے حاکم ہیں، آپ حاکم ہیں۔ حاکم بگڑے گا تو رعایا بھی بگڑتی۔ حضور فرماتے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور حدیث شریف سنو، جو مرد اپنی عورتوں کو بے پردہ پھرتا گھومتا دیکھتا ہو، جاتا ہوا دیکھے اور روکے ٹوکے نہیں، اسے منع نہ کرے، اس پر پابندی اور بندش نہ کرے تو وہ دیوس ہے، دیوس۔ حدیث پاک میں آیا، سرکار کی زبان پاک سے آیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں خالی یہی گنہگار ہیں؟ آپ کچھ کم گنہگار نہیں۔ پھر سنو، سرکار فرماتے ہیں وَالدَّيُّوسُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور جو دیوس ہوتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی مائیں بہنیں بے پردہ گھومتی ہیں، وہی گنہگار نہیں ہے، وہی جہنم میں نہیں جائیں گی، آپ کو بھی پکڑ کے لے جائیں گی۔ مردوں کو بھی ہوش میں آنا چاہیے، شوہروں کو بھی ہوش میں آنا چاہیے، باپ کو بھی ہوش میں آنا چاہیے، دادا کو بھی ہوش میں آنا چاہیے، اور اپنی ماں بہنوں کو، بہو بیٹیوں کو پردے میں رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سرکار مفتی اعظم الا ان اولیاء اللہ کے پیکر تھے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ داروغہ آیا، ایمرجنسی کا زمانہ تھا اندرا گاندھی کے وقت میں، کہا کہ تھانے دار نے بلایا ہے، مفتی اعظم کہے کو جانے لگے، ساجد میاں کو بھیج دیا۔ یہ ساجد میاں نے خود کہا کہ میں چلتا ہوں۔ گئے، داروغہ صاحب نے پوچھا کہ آپ کہاں فتویٰ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ نسبندی حرام ہے؟ ساجد میاں نے کہا کہ ہاں یہ ہمارے یہاں کا فتویٰ ہے، یہ ہمارے یہاں کا فتویٰ ہے۔ تھانے میں جا کر کے داروغہ کے سامنے فرما رہے ہیں، داماد مفتی اعظم مولانا ساجد علی خان صاحب، ہاں ہمارا فتویٰ ہے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے۔ ہمت نہیں ہوئی، مفتی اعظم کو کیا کوئی گرفتار کرتا؟ ان کے داماد ساجد کو نہیں کوئی گرفتار کر سکا، جبکہ وہ تھانے میں جا کر کے موجود ہو گئے تھے۔ یہ شان تھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی۔ ان کے مقام مرتبے کا کیا کہنا؟ فخر الدین علی احمد صدر جمہوریہ تھے، صدر تھے ہندوستان کے، ہمارے ہوش کی بات ہے۔ وہ آئے بریلی شریف میں، کسی نے جا کر کے عرض کیا کہ حضور صدر جمہوریہ راشٹرپتی فخر الدین علی احمد آئے ہوئے ہیں۔ مفتی اعظم رکشے پر بیٹھنے جا رہے تھے، کہا کہ میں تو پرانے شہر فلاں کے وہاں وعدہ کیا ہے، وہاں جا رہا ہوں، کوئی آنے والا بھی آوے، ہم اور آپ ہوتے تھے، پولیس والے آ جائے تو ہم پروگرام چھوڑ دیں گے، شادی چھوڑ دیں گے، دعوت میں جانا چھوڑ دیں گے، اور تھانے دار صاحب آ جائیں، داروغہ آ جائیں تو پھر ہمارے حواس سلامت نہیں رہیں گے۔ مفتی اعظم نے کہا ٹھیک ہے میں تو فلاں جگہ جا رہا ہوں، اٹھے رکشے پر بیٹھے اور تشریف لے گئے۔ ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کون آ رہا ہے، ملک کا راشٹرپتی ہے، صدر جمہوریہ ہے، معمولی بات ہے، لیکن مفتی اعظم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔
وہ شان تھی ہمارے پیر و مرشد حضور سرکار اعلیٰ حضرت حضور شہزادے اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ مقام تھا، وہ مرتبہ تھا، وہ شان تھی. انہی کا ایک واقعہ سنیں، ہماری اسٹیج کے لوگ بھی سنیں، طلبہ ہوں تو وہ بھی سنیں، عوام بھی سنیں. عمر کا وہی آخری حصہ تھا، کمزوری بہت تھی. حضور وضو فرما رہے تھے مسجد کے دروازے پر، پیڑھے پر بیٹھ کر وضو بناتے بناتے نظر پڑی ایک صاحب پینٹ پہنے ہوئے تھے. سرکار نے فرمایا لا حول ولا قوت. پھر وضو بنا رہے تھے، وضو بنانے لگے کہ وضو مکمل ہو جائے. چند ہی لمحے کے بعد پھر نظر اٹھی تو دیکھا کہ وہ آدمی کھڑا ہے، اس کا پینٹ زمین میں پڑی ہے، زمین کو بوسہ دے رہی ہے پینٹ. پھر سرکار نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. 2 کروڑ بار لا حول ولا قوت. کیا حال ہے لوگوں کا، زمین میں جھاڑو دیتے پھرتے ہیں. یہاں کی دیکھی بات ہے، سنی سنائی نہیں کہ کسی نے مجھ سے بیان کیا ہو، کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا ہے. ہاں میں نے دیکھ کر کے خود لکھا ہے اپنی کتاب میں. سمجھا؟ تو پہلے تو انہوں نے سمجھا نہیں پینٹ والے نے. جب حضرت نے جلال میں فرمایا کہ 2 کروڑ بار لاہور، تب جلدی جلدی وہ پینٹ اپنا اوپر کھینچ رہے ہیں. تو پینٹ جائے کہاں، اسے گنجائش رہے تب تو جائے. وہ تو ایک دم پیک سلایا جاتا ہے. ہاں اب تو سلایا بھی نہیں جاتا، اب تو خریدا جاتا ہے پیک. پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں لوگ کہیں ڈھیلا ڈھالا نہ ہو کہ نیچے اوپر ہو سکے. تو یہ سرکار مفتی اعظم کی شان تھی. آج بہت سے اسٹیج کے لوگ، مولانا لوگ، پیر بننے والے لوگ، شاعر لوگ، تو پھر کیا کہنا، شاعر ہی ہیں. وہ تو صاحب کہتے ہیں جب علماء کا یہ حال ہے تو ہم تو شاعر ہیں، ہم تو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. جتنا نیچا پاجامہ ہوتا ہے، جتنی نیچی لنگی ہوا کرتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے ہی بڑے مولانا ہیں، اور آپ لوگ بھی کچھ ایسا ہی سمجھتے ہو کہ یہ سب سے بڑا مولانا. جتنا بڑا کپڑا ہو، حدیث رسول ہے سنو، ٹخنے سے نیچے جس کا کپڑا جتنا بھی جائے گا اتنا حصہ جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا. یہ حدیث رسول ہے. اس سے بچیے. پینٹ ہو تب بھی عجب حال ہے کہ فیشن ہوتا ہے ٹخنے سے نیچے کا، ٹخنے سے نیچے پینٹ چلا جاتا ہے. آج کل سنا میں نے کہ پینٹ کو اوپر کرنے کا ڈیزائن ہو گیا ہے، فیشن ہو گیا ہے، تو پنڈلیوں تک اوپر کھینچ کر کے لے جاتے ہیں. پنڈلیوں تک. خیر پنڈلیوں تک لے جائیں تو کوئی حرج نہیں، مردوں کے لیے حرج نہیں. لیکن ہم نے تو جوان لڑکیوں کو بھی دیکھا ہے وہی پینٹ کھینچے ہوئے ہیں، اسکول جا رہی ہیں، مارکیٹ جا رہی ہیں، بازار جا رہی ہیں، شادی بیاہ میں جا رہی، کہاں کہاں جا رہی ہیں. مردوں کے لیے تو اچھا ہے یہ، کہ عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام. کہ ان کی پنڈلی کا کوئی حصہ بھی دکھے. مردوں کے لیے لباس یہ ہے کہ ٹخنے سے اوپر ہو، اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ٹخنا بھی چھپا ہو، پورا پیر بھی چھپا ہو. کوئی نظر ڈالنے والا نظر ڈال کر کے یہ بھی نہ دیکھ سکے کہ اس کا رنگ روغن کیا ہے. عورتوں کے لیے پردے کا یہ حکم ہے، اور مردوں کے لیے کپڑے کا یہ حکم ہے جو ہم نے ابھی بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میں آ رہا تھا اور کئی روز سے میں سلسلہ دیکھ رہا ہوں. ایک لڑکے کے گلے میں زنجیر پڑی ہوئی ہے، ایک کے گلے میں تو 2 زنجیر تھی. میں نے زنجیر پکڑ لیا، پوچھا نام. دیکھنے بھی تو لڑکا لگ رہا تھا، نام بھی بتایا تو لڑکے کا بتایا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان لڑکا ہے. میں نے مذاق میں پوچھا کہ لڑکے ہو کہ لڑکی ہو؟ کہہ رہا کہ لڑکا. ہم نے کہا تو پھر یہ زیور کیسا، یہ لباس کیسا، یہ گلے میں زنجیر کیسے؟ یہ تو لڑکیوں کا کام ہے، یہ تو عورتوں کا کام ہے. تم عورت بن گئے ہو، شرم نہیں آتی؟ مرد ہو، ایسا مرد کس کام میں آئے گا؟ تو آج کل فیشن ہو گیا ہے، رواج ہو گیا. بلکہ آج کل لباس میں بھی اس طرف ایک تو زنجیر لگی رہتی، ایک تو اس طرف زنجیر لگی رہتی، اور ایک زنجیر تو ایسے لگی رہتی پورے سینے پر. یہ زنجیر کیا چیز ہے؟ لوہے کی ہو، تانبے کی ہو، پیتل کی ہو، چاندی کو، سب حرام ہے، سب حرام ہے. بس مارکیٹ میں جو کپڑا بک رہا ہے خریدنا ضروری ہو گیا.
ارے دیکھو کہ شریعت کی روشنی میں، فتوے کی روشنی میں، اسلام کے احکام کی روشنی میں وہ چیز جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ناجائز ہے، اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ ہاں، عورتیں چاہے جیسا زیور پہنیں، چاندی کو چاہے جیسے استعمال کر لیں، سونے کو چاہے جیسے استعمال کریں، انگوٹھیوں کو یہ معاملہ ہے، 3 انگوٹھیاں پہنیں گے، 4 انگوٹھیاں، بعض لوگ بابا بنتے ہیں کہ بیوی بنتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے۔ مرد کہہ رہی حدیث سے ثابت ہے، 1 انگوٹھی جائز ہے چاندی کی، 1 انگوٹھی جائز ہے چاندی کی، اور وہ بھی 4.5 ماشا وزن کے اندر، وزن بھی زیادہ نہ، تانبے کی ہو، پیتل کی ہو، سونے کی، یہ سب حرام ہے۔ عورتوں کے لیے چاندی سونے کی جتنی چاہے 10 ہاتھوں انگلیوں میں پہن لے، جائز ہے، لیکن الومنیم کی، لوہے کی، تانبے کی، پیتل کی انگوٹھی ہو یا کوئی زیور ہو، عورتوں کے لیے بھی حرام ہے۔ سونے کی جتنی انگوٹھی چاہے پہنے، چاندی کی جتنی چاہے پہنے، مرد صرف چاندی کی 1 انگوٹھی پہن سکتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مذہب حق اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے، بد عقیدوں سے بچائے اور بد عقیدگی سے بچائے۔ اس وقت ہے تو 3:15 ہو گیا ہے، آج تیسرا چوتھا دن ہے کہ 3 اور 3:15 بجے جلسہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف صرف سن لیجیے ایسی جس سے آپ کا عقیدہ سدھر جائے، بس یہ آخری ہے، چند منٹ میں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضور تشریف لے جا رہے تھے، سرکار کی سواری رک گئی، حضور بھی رک گئے، نیچے تشریف لائے اور فرمایا جو لوگ موجود تھے کہ یہاں پر 2 قبریں ہیں۔ زمین پلین تھی تب تو فرمایا 2 قبریں ہیں، تو حضور کو گویا کہ معلوم ہے کہ زمین کے اندر قبر میں 2 مردے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ قبر ہونا یہ بتایا، 2 قبریں ہیں یہ بتایا، دونوں میں عذاب ہو رہا یہ بھی بتایا، پھر یہ بھی بتایا ہے کہ ایک کو عذاب ہو رہا ہے چغلی کھانے کی وجہ سے، عورت ہو یا مرد ہو، آج توبہ کر لیں لگائی بجھائی سے، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اور ناپاکی سے نہیں بچتا۔ اور پھر سرکار نے کہا کہ کھجور کی شاخ لاؤ، کھجور کی شاخ لا کر کسی صحابی رسول نے پیش کی تو حضور نے اس کو 2 ٹکڑے کر کے ایک اس قبر پر ڈال دیا، دوسری شاخ دوسرے قبر پر ڈال دیا، اور پھر فرمایا کہ شاید اللہ سے امید ہے کہ یہ تر شاخیں جب تک سوکھیں گی نہیں اللہ کی تسبیح بولیں گی، اور اس تسبیح کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ یہ بتاؤ کہ زمین کے اندر 2 قبریں ہیں، 2 مردے ہیں، عذاب ہو رہا ہے یہ بتانا، اور ایک کو اس وجہ سے عذاب، دوسرے کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے یہ بتانا علم غیب ہے کہ نہیں؟ بولو، ارے بولو، غیب ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا، غیب ہے نا؟ وہابی کہتا ہے کہ حضور کو غیب کی کچھ بھی خبر نہیں۔ یہ حدیث سچی ہے کہ وہابی سچا ہو سکتا ہے؟ وہابی جھوٹا ہے، حدیث سچی ہے، اور حدیث بخاری شریف کی ہے۔ بخاری شریف حدیث کی سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، سب سے صحیح ترین کتاب ہے، سب سے ثقہ کتاب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہابی کا عقیدہ غلط ہے، سنی کا عقیدہ صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح۔ بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے، تقویۃ الایمان ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، سیم یہی لفظ ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، یعنی اس کو کچھ بھی اختیار نہیں۔ اتنی بڑی توہین ہمارے آقا کی شان میں کہ حضور کو، مولا علی کو کچھ بھی اختیار نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ نے، اے بچے چپ بیٹھو، ایک دم سنو نا، ادھر ہم کیا بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ نہیں حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہوئے، سنا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نہیں، یہ واقعہ سنا ہے؟ سنا ہے کہ نہیں؟ تو چاند پر اشارہ کریں اور 2 ٹکڑا ہو جائے،
یہ مجبور آدمی کا کام ہے کہ مختار آدمی کا کام ہے؟ اختیار والے کا کام ہے کہ جو مجبور ہے اس کا کام ہے؟ بولو نا، اختیار والے کا کام ہے۔ تو حدیث تو بتا رہی ہے کہ حضور ہمارے اختیار والے ہیں، حضور ہمارے مختار ہیں، اللہ نے ان کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، انگلی میں اتنا اثر دیا ہے کہ چاند کو چاہے تو 2 ٹکڑا کر دے۔ اور یہ وہاں بھی لوگ بولتے ہیں کہ شرک ہے، شریک ہے، تو حضور کو کہہ دو نا مشرک، ہمت ہو تو۔ ہمیں کہیں کو کہہ رہے ہیں مشرک؟ ہم تو حدیث پر چل رہے ہیں۔ اور سنو، ایک مرتبہ حضور ہجرت میں جا رہے تھے، ہجرت کا واقعہ بہت مشہور ہے، صدیق اکبر ساتھ میں تھے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ پیچھے سے لگتا ہے کوئی آ رہا ہے۔ اعلان یہ تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے گا پکڑ کے، اس کو 100 اونٹ ملے گا۔ جب قریب آئے سراقہ، حضور نے کہا یا ارض خذی، اے زمین پکڑ لے۔ زمین پھٹ گئی، سراقہ اس میں دھس گئے۔ یہ بتائے اختیار ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ جبریل امین نے نہیں کہا کہ زمین پھٹ جائے، وہ بھی کہتے تو پھٹ جاتی۔ اللہ نے نہیں وہاں فرمایا کہ پھٹ جائے، لیکن اللہ نے جس کو اختیار دیا ہے اپنے نبی کو، انہوں نے فرمایا زمین پھٹ جا، زمین پکڑ لے۔ زمین الگ ہو گئی، اس میں سراقہ دھس گئے۔ پھر جو منتی شروری کرنے لگے کہ اب ہم واپس ہو جائیں گے، تو سرکار نے فرمایا یا ارض رکی، اے زمین چھوڑ دے۔ زمین مل گئی، سراقہ اوپر آ گیا۔ 3 مرتبہ ایسا واقعہ ہوا، تب اسی ہجرت کے راستے میں مسلمان ہوئے وہ سراقہ۔ یہ بتاؤ اختیار ہے کہ نہیں؟ بولو اختیار ہے کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کچھ اختیار ہے نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو خالی نماز سے کام چلنے والا نہیں ہے، نماز کے ساتھ عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے بیاہ شادی مت کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں، ان سے تعلقات مت قائم کرو، ورنہ یہ تو گڈھے میں گئے تمہیں بھی کھینچ کے لے جائیں گے، یہ تو گمراہ ہوئے تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے، اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اور سنو، اسی حدیث کا یہ بھی پہلو ہے، حضور نے فرمایا کہ اے سراقہ تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کسریٰ کا فتح ہوا صدیق اکبر کے بعد، عمر فاروق جب ہوئے خلیفہ تب فتح ہوا، سمجھا؟ تو حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے۔ پھر سونے کا کنگن مرد کے لیے حرام ہے، ابھی میں نے مسئلہ بیان کیا، لیکن ہمارے آقا جنہوں نے لوگوں کو منع کیا ہے سونے سے، انہوں نے سراقہ کو اجازت دے دی، وہ جسے چاہے حرام قرار دے دے، جسے چاہے حلال کر دے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو دیکھا آپ نے، حضور کا علم غیب بھی ثابت ہو رہا ہے، اختیار بھی ثابت ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں پیٹ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، کچھ اختیار نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو آپ کا عقیدہ درست ہے، صحیح ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ وہابیوں کا عقیدہ غلط ہے، غلط ہے، غلط۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جہاں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، سنا ہے کہ شادیوں میں ڈی جے بجتا ہے، سنا ہے۔ حیرت اس لیے ہے کہ ہمارے بچپن میں ڈھولک وغیرہ کچھ بجتی تھی، کچھ باجا بجتا تھا باراتوں میں، لیکن الحمدللہ کوشش کی گئی تو باجوں کا جنازہ نکل گیا۔ اب سننے میں آئے جھارکھنڈ میں ابھی چل رہا ہے، وہ بھی ڈی جے کے ساتھ، ڈی جے والا باجا چل رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ تو میں نے بتا دیا نا کہ عورت جب بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، شیطان تاکتا ہے، یہ بھی ناچتی ہیں، شیطان بھی ان کے ساتھ ناچتا ہے۔ شیطان تو جہنم کا کندہ ہی ہے، یہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی، ارے خود مجھے نکاح کے لیے ایک جگہ دعوت ہوئی تھی، ہاں نکاح کی، میں اسی دیوگھر کی بات ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں باجا ہے، اور کتنے کا باجا؟ 25,000 روپے۔ ارے کسی مولوی کو نکاح میں 2500 یہ نہیں دیتے ہیں، اور 25,000 کا باجا آیا ہوا تھا۔ تو مجھے بلانے والے نے کہہ دیا کہ بھئی حضرت نہیں آئیں گے، آپ کے وہاں کسی قیمت پر نہیں آئیں گے۔ مجھے بعد معلوم ہوا، یہ بات مجھے بعد معلوم ہوئی، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو
ہدایت عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کالمعازف مزمار الشیاطین، باجا شیطانی راگ ہے، شیطانی راگ ہے، حدیث میں آیا ہے۔ عورتوں کو، مردوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو ہوش میں آنا چاہیے کہ شیطانی راگ کے کھیل میں ہی اپنی شادیاں رچاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے معاشرے کو ان برائیوں سے، ان خرابیوں سے پاک کرنے کی، پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہیز کے بارے میں تو بہت بیان ہوا ہے، جہیز مانگنا حرام ہے، حرام ہے، حرام، حدیث سے ثابت ہے۔ جہیز نہیں، کچھ بھی مانگنا کسی تندرست آدمی کے لیے حرام ہے۔ تو کہا جتنے دولہے ہوتے سب پانگل ہوتے ہیں کیا؟ پانگل لوگ مانگتے پھرتے ہیں نا، تو یہ پانگل تو ہوتے نہیں ہیں۔ آج کل کا گانا جو چلا ہے لوگ بہت گاتے ہیں، عربی کون سا گانا جب ہم نے سنا بھی نہیں، اس میں لکھا بھی نہیں، تو ہم کیا ہوگا بیان کریں؟ تیرے گانے کا لفظ جب تک نہیں معلوم ہوگا، گانا کے راگ سے کوئی چیز گانا ہے۔ ہاں میوزک ہے تو ظاہر بات ہے باجا ناجائز ہے، حرام ہے۔ ارے قرآن میوزک کے ساتھ پڑھنا حرام ہے، نعت شریف میوزک کے ساتھ پڑھنا حرام ہے، وہی تو قوالیوں میں ہوتا ہے۔ لیکن فلاں بزرگوں نے سنا ہے، کسی کتاب میں ہمیں دکھا دو کسی بزرگ نے سنا، اور پھر سنا ہو تو ہمیں یہ تو بتاؤ کہ کسی بزرگ کہ قول کا نام شریعت ہے کہ اسلام کا نام شریعت ہے، قرآن کا نام شریعت ہے، حدیث کا نام شریعت ہے؟ کہ کیا معلوم کہ جو روایت ہمارے تک آپ تک پہنچی وہ صحیح بھی ہو، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔